بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن پاک کے 30ویں پارے کے دوسرے حصے کا مطالعہ کر رہے ہیں، جس میں سب سے پہلے سورہ الضحیٰ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی اور آئندہ ایک بڑی کامیابی کی بشارت دی ہے۔ یعنی اس امر کی تلقین کی گئی ہے کہ پروردگار کی نعمتوں کا اعتراف کرنا چاہیے اور ان کا اظہار بھی کرنا چاہیے۔ پھر سورہ علم نشرح، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا ہے اور آپ کا بوجھ ہلکا کر دیا ہے اور آپ کے تذکروں کو بلند کر دیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا ہے، اور بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ پھر سورہ 3 ہے، جس میں تین اور زیتون کے پہاڑوں والے ملکوں یعنی فلسطین اور شام اور طور سینین کی قسم کھا کر فرمایا گیا ہے کہ مکہ امن والا شہر ہے اور انسان کو بہترین ساخت پہ پیدا کیا گیا ہے، پھر وہ خود ہی پستی میں چلا جاتا ہے، مگر جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ پھر سورہ علق، جو اللہ کی طرف سے اترنے والی پہلی وحی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ 5 آیات جو ہیں، یہ سب سے پہلے غار حرا میں جو نازل ہوئی سورت، اس کی سورہ علق ہی تھی، جس کی پہلی 5 آیات تھیں۔ ارشاد ہے کہ ہم نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نام سے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، تو اللہ کے نام سے، اللہ نے اپنے نام سے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو قلم کے ذریعے علم سکھایا جو کہ وہ نہیں جانتا تھا، نیز نماز و عبادت سے روکنے کے والوں کے برے انجام کی خبر دی گئی ہے، اور سجدوں کے ذریعے اللہ کے قریب ہونے کو ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے قریب ہونا ہے تو سجدے کیا کریں۔ اس میں آیت سجدہ بھی آئی ہے۔ پھر سورہ قدر، جس میں ارشاد ہے کہ ہم نے اس قرآن کو تقدیر کے فیصلوں والی رات یعنی ایسی رات میں نازل کیا ہے جس میں بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، اور قدر والی رات ہزاروں مہینوں سے زیادہ فضیلت کی حامل ہے۔ اس رات میں فرشتے اور روح الامین احکامات لے کر اترتے ہیں، اور یہ رات طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ پھر سورہ بینات ہے، جس میں قریش اور اہل کتاب کے بعض لوگوں یعنی مشرکین بنی اسرائیل کے اس لغو مطالبے کا ذکر ہے کہ آسمان سے کوئی فرشتہ کتاب پڑھتا ہوا اترے، نیز دین کی دعوت کو پرکھنے کا اصل راستہ ذکر کیا گیا ہے۔ پچھلی کتابوں میں بھی اللہ کی عبادت، نماز اور زکوٰۃ کی تعلیم دی گئی تھی کہ یہی سیدھی ملت یعنی ملت ابراہیم کا دین ہے۔ معلوم ہوا کہ اسلام کوئی نئے احکام یا نظام عبادت لے کر نہیں آیا، بلکہ یہ احکام پہلے سے چلے آ رہے تھے، اور اسلام نے ان میں کہیں کہیں کوئی درستگیاں یا تبدیلیاں تجویز کی ہیں۔ آگے فرمایا کہ منکرین حق یقیناً دوزخ میں جا پڑیں گے، اور یہ بدترین مخلوق ہیں، جبکہ ایمان اور اعمال صالحہ والے لوگ یقیناً مخلوقات میں بہترین لوگ ہیں، اور اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ سورہ زلزال، جس میں انسان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ روز محشر سے غافل نہ رہے جب زمین بری طرح ہلا دی جائے گی اور وہ اپنے سارے بوجھ نکال باہر کرے گی، یعنی قبروں میں جو بھی مردے دفن ہیں وہ سب باہر نکل آئیں گے۔ اس دن لوگوں کو ان کے اعمال دکھائے جائیں گے، جس نے ذرہ برابر بھی بھلائی اور نیکی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ بر برائی کی ہے وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ اس کے بعد سورہ عادیات ہے، جس میں انسانوں کو ان کے برے رویوں کے بارے میں خبردار کیا گیا ہے۔ ارشاد الہی ہے کہ ہانپتے دوڑتے گھوڑے
جو لوٹ مار کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یہ گواہی دیتے ہیں کہ انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے اور مال کی محبت میں مبتلا ہے۔ قیامت کے دن انسانوں کے دلوں کے ارادے، نیتیں اور باطنی محرکات سب کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ اس کے بعد سورہ قاریہ ہے جس میں آخرت کا مضمون ہے۔ ارشاد ہے کہ اس دن لوگ پتنگوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے اور پہاڑ دنی ہوئی اون کی مانند ہو جائیں گے۔ اس دن جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ تو عیش میں ہوگا، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے ان کا ٹھکانہ دہکتی ہوئی آگ کی گہرائی کھائی ہے۔ پھر سورہ تکاثر ہے جس میں دنیا کے مال کی دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا بیان ہے کہ آدمی قبر تک اسی میں لگا رہتا ہے، لیکن ان سب نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس کے بعد سورہ عصر ہے جس میں اللہ پاک نے زمانے کی قسم اٹھا کر کہا ہے کہ ہر انسان ناکام ہے، خسارے والی زندگی گزار رہا ہے، گھاٹے والی زندگی گزار رہا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، عمل صالح اختیار کی، حق بات اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ پھر سورہ ہمزات ہے جس میں انسان کی کچھ اہم خرابیوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ جو جہنم تک لے جاتی ہیں۔ اس میں اشارہ ہے عیب لگانا، مال جمع کرنا، گن گن کر رکھنا، یہ وہ برائیاں ہیں جو انسان کو جہنم کی طرف لے جانے والی ہیں۔ آخری 10 صورتیں جس میں پہلی سورہ فیل ہے جس میں یمن کے عیسائی بادشاہ کے ہاتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ پر دعوے کا بیان ہے، اور جس لشکر کو پرندوں کے منہوں سے پکی مٹی کی کنکریوں کے ذریعے بس بنا کر رکھ دیا گیا۔ یہ سال عام الفیل کہلایا اور اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ پھر سورہ قریش ہے جس میں قریش کو تلقین کی گئی ہے کہ جس گھر یعنی کعبہ کی تولیت انہیں حاصل ہے، اس گھر کے مالک نے انہیں رزق اور امن سے نوازا ہے، تو اس مالک کی یاد کریں، اس مالک کا جو ہے حکم مانیں اور ایک اللہ کی عبادت کریں اور شرک سے بچ جائے۔ پھر سورہ معاون ہے جس میں قریش کے سربراہوں میں پائی جانے والی 6 معاشرتی برائیوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1، روز جزا کو جھٹلاتے ہیں، یتیم کو دھکے دیتے ہیں، مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے نہیں ابھارتے، نمازوں کی حقیقت سے غافل ہیں، دکھاوے کی عبادت کرتے ہیں، روزمرہ زندگی کی ادنیٰ چیز کسی کو نہیں دیتے، مانگنے سے بھی نہیں دیتے۔ تو یہ برائیاں معاشرتی برائیاں ہیں، یہ ہمارے اندر بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہیں تو ان کو دور کریں، کیونکہ اسی سے کامیابی ہے۔ اگر یہ بیماریاں ہمارے اندر ہوں گی تو ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ پھر سورہ کوثر ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کے دن حوض کوثر کی بشارت دی گئی ہے۔ کچھ مفسرین نے کوثر سے مراد خانہ کعبہ مراد لیا ہے، یعنی مکہ فتح ہونے کی عظیم خوشخبری، اور کہا گیا ہے کہ اپنے رب کی نماز پڑھو، اس کی قربانی دو، اور ساتھ ہی یہ بھی تسلی دی گئی ہے کہ آپ کا دشمن جڑ کٹا ہے، یعنی وہ بے نام و نشان رہے گا۔ پھر سورہ کافرون ہے جس میں نبی کا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اعلان کرایا گیا کہ اے کافرو، میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کروں گا جن کی عبادت تم کرتے ہو، اور نہ کبھی تم اس اللہ کی عبادت کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین ہے۔ پھر سورہ نصر ہے جس میں غلبہ حق کی بشارت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی تسبیح بیان کرنے اور استغفار کا حکم ہے اور اپنے رب سے ملاقات کی تیاری کا اشارہ ہے۔ سورہ لہب جس میں اتمام حجت کے بعد ابو لہب کی تکفیر اور اس کی بیوی اور ہوا خواہوں پر شدید عذاب کے نزول کا ذکر ہے کہ ابو لہب جو آپ کا چچا تھا لیکن اسلام دشمنی میں اتنا آگے بڑھ گیا تھا کہ جب بھی آپ تبلیغ کے لیے جاتے تو وہ آپ کے پیچھے جو ہے وہ شور مچاتا رہتا اور آپ کو ہر طرح سے اذیت دیتا تھا، آپ کو اذیت دیتا تھا
اور اس کی بیوی جو ہے وہ راستے میں کانٹے اکٹھے کرتی تھی اور آپ کے راستے میں بچھاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو برباد کر دیا، نہ ان کا مال دنیا میں اس کے کام آیا، نہ ان کی اولاد اس کے کام آئی، اور وہ اس دنیا سے نامراد مر گیا اور آتش دوزخ بنا۔ پھر سورہ اخلاص ہے جس میں توحید خالص کا فیصلہ کن بیان ہے کہ اللہ اکیلا ہے، بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا، اور نہ کوئی اس کا ہم مرتبہ ہے۔ پھر سورہ فلق ہے، فلق، جس میں ہر چیز کے نمودار ہونے والے رب سے پناہ طلب کی گئی ہے کہ وہ مخلوقات چھا جانے والے اندھیرے، گرہوں پر پھونک مارنے والیوں اور حاسدوں کے حشر سے بچائے۔ آخر میں سورہ ناس ہے جس میں جنوں اور انسانوں میں سے وسوسہ ڈالنے والے خناس کے شر سے اللہ کی پناہ چاہی گئی ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک میں بیان کردہ مضامین سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔